بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کا خوفناک منظر، میزان عدل اور جنت میں داخلے کا حساب۔ آج ہم بات کریں گے اس دن کی جس دن زمین کانپ اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر آگ بن جائے گا اور ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ دن ہے قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ قیامت کا خوفناک منظر، جب اللہ تعالیٰ سر پھونکنے کا حکم دے گا تو فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے۔ پہلی پھونک سے پوری دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، زمین ہموار میدان بن جائے گی، ہر جاندار ختم ہو جائے گا۔ پھر دوسری بار سر پھونکا جائے گا اور تمام انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل کر حیران و پریشان کھڑے ہوں گے۔ کسی کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ ہر شخص صرف یہی کہے گا، یا اللہ آج میری نجات ہو جائے۔ سورج لوگوں کے سروں کے بالکل قریب ہوگا۔ گرمی اتنی شدید ہوگی کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک اور بعض لوگ اپنے پسینے میں مکمل ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ میدان حشر، تمام انسان ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوں گے جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ وہاں بادشاہ اور غریب سب برابر ہوں گے۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ سفارش، صرف اعمال کام آئیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ میزان عدل کیسے قائم ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میزان عدل قائم کیا جائے گا۔ یہ وہ ترازو ہوگا جس میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ نیکیوں کا پلڑا الگ ہوگا، گناہوں کا پلڑا الگ۔ اگر نیکیاں بھاری ہوئیں تو کامیابی ہوگی، اگر گناہ زیادہ ہوئے تو سخت نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس دن وزن بالکل حق کے ساتھ ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب لوگ ہوں گے۔ بعض لوگوں کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے اور بعض کے چہرے سیاہ اور غمزدہ ہوں گے۔ حساب کیسے ہوگا؟ ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ خوشی سے کہیں گے، لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ لیکن گنہگاروں کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ افسوس سے کہیں گے، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کرے گا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کس کام میں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، نماز، روزہ اور حقوق العباد کیسے ادا کیے۔ پل صراط کا منظر، جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نیک لوگ بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے اور کچھ اپنے اعمال کی، کچھ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گر جائیں گے۔ کوئی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ پر کامل بھروسہ کرتے تھے، شرک اور بدعت سے بچتے رہے، خالص ایمان والے تھے، نیک اعمال کرتے رہے۔ جنت کا انعام، پھر کامیاب لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی۔ فرشتے کہیں گے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ موت، صرف سکون، نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن کے مزید خوفناک مناظر، عرش الہی کے سائے کا منظر۔ قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا، لوگ سخت پریشانی اور گرمی میں ہوں گے، مگر کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں شامل ہیں
انصاف کرنے والا حکمران، نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے لوگ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا وہ شخص، حوض کوثر کا منظر۔ جنت کے دن لوگ شدید پیاس میں ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا حوض ہوگا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک بار ہی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں فرشتے حوض کوثر سے دور ہٹا دیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں دین سے دور ہو گئے تھے۔ اعضائے جسم کی گواہی۔ قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا، مگر اس کے اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور زبان اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ ذرا سوچئے، وہ زبان جو جھوٹ بولتی تھی، وہ آنکھیں جو گناہ دیکھتی تھیں، وہ ہاتھ جو ظلم کرتے تھے، سب اللہ کے سامنے سچ بیان کریں گے۔ جہنم کا خوفناک منظر۔ جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ جہنم غصے سے چیخ رہی ہوگی، لوگ اس کی آواز سن کر خوف سے کانپ اٹھیں گے۔ جہنم پکارے گی، کیا کوئی اور ہے؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہوگی۔ جنتیوں کا نور۔ نیک لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا، وہ سکون اور خوشی میں ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ والدین اور اولاد کا حساب کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن صرف اپنی فکر ہوگی۔ ماں اپنے بچے سے دور بھاگے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، مگر والدین کے حقوق ادا کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو نیک باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ منافقین کا انجام۔ قیامت کے دن منافق لوگ نور مانگیں گے، مگر ان کا نور بچھا دیا جائے گا۔ وہ مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں، مگر ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ یہ منظر بہت دردناک ہوگا۔ جہنم میں گرنے والوں کا حال۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پل صراط پر پھسل جائیں گے، فرشتے انہیں جہنم کی طرف گھسیٹیں گے۔ وہ چیخیں گے، اے اللہ، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے، مگر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جنت کے دروازے کھلنے کا منظر۔ جب جنتی لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے، السلام علیکم، تم پاکیزہ رہے، بس ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ محلات، نہریں، باغات اور نعمتیں انسان کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار الہی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو وہ تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یہ مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ قیامت کی نشانیاں پھر بھی شامل ہیں۔ قیامت سے پہلے بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جھوٹ عام ہو جائے گا، بے حیائی پھیل جائے گی، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، قتل و غارت بڑھے گی، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ دل دہلا دینے والی آخری نصیحت۔ اے انسان، موت بہت قریب ہے، قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ آج اگر ہم نے اپنے اعمال درست نہ کیے تو کل بہت پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، گناہوں سے بچیں، ماں باپ کی خدمت کریں، حلال رزق کمائیں، اللہ سے سچی توبہ کریں۔
شاید یہی اعمال قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے خوف سے محفوظ فرما اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔